أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے شروع کریں گے. آخری رکوع سورہ آل عمران کا باقی ہے. کوشش کریں گے کہ آج اگر یہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ سورہ آل عمران کی تکمیل بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں لآیات نشانیاں ہیں. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو صاحب عقل ہے، جن کے پاس فہم و فراست ہے، عقل ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سب میں نشانیاں رکھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہوتے ہوئے، وقعودا اور بیٹھے ہوتے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹ کے بل بھی، لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، کہ یہ سب کچھ تو نے بیکار میں تو پیدا نہیں کیا. یہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے بیکار میں تو پیدا نہیں فرمایا. سبحانک، بے شک تو ہی پاک ہے، تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں اس سے بچا لے. اور یہ بھی کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، جس کو تو نے آگ میں داخل فرما دیا، فقد اخزیتہ، تو اس کو تو نے رسوا فرما دیا، یعنی اس کے لیے تو رسوائی ہی ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، کسی پکارنے والے کو سنا. ینادی، جو ندا دے رہا تھا، للایمان، ایمان والوں سے. کہ کیا ندا دے رہا تھا؟ ان آمنوا، کہ تم اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. ان آمنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب، تو معاف فرما دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک، اور اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا. انک لا تخلف المیعاد،
بے شک تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ تو اب جب ان سب لوگوں نے یہ کہا جن کی یہ صفات بیان ہو رہی ہے، جو ایسا کہتے رہتے ہیں، تو فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو پھر قبول فرما لیا اور فرمایا کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماؤں، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، عمل کرنے والا کوئی بھی مرد یا عورت ہو تو اس کے فرمایا کہ عمل کو میں ضائع نہیں فرماؤں گا۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور بالضرور ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا ان سے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ان کو ضرور بالضرور داخل فرماؤں گا، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں، ایسی جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے جو اللہ کے ہاں ہے، جو اللہ کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کا ثواب جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ سب سے بہترین ثواب ہے۔ یہ چند ایک آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کی بیسیکلی کنکلوژن ہو رہی ہے، اس کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور اگر یاد ہو تو سورہ آل عمران کی ابتدا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان سے شروع ہوئی تھی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں سے شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی توحید کا ذکر، اور وہاں سے، اور اب یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے جو اس کے درمیان میں ذکر فرمائے، اس کے بعد پھر سے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کو جو اس نے پیدا فرما رکھا ہے، سب میں اس کی نشانیاں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں، اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ آسمان کی تخلیق میں اس کی قدرت ہے کہ ہم سے تو یہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ جو ہے وہ بنا دیواروں کے اور بنا ستون کے ٹھہرتی نہیں ہے، اس کے اوپر چھت جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے، اور اتنا بڑا آسمان جو ہے وہ اس نے بغیر کسی ستون کے قائم کر رکھا ہے، تو یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ اور پھر اسی طرح زمین کو بالکل چپٹا بنا دیا ہے، اس کو بچھا دیا ہے، تو یہ بھی اس کی نشانی ہے، اور پھر اس میں میخوں کی طرح جو ہے وہ پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا ہے کیل بنا کے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ کہیں پہ زمین جو ہے چٹیل ہے، سیدھی ہے، اور کہیں پہ بلند و بالا پہاڑ ہے، کہیں پہ ایسی زمین ہے یہاں پہ سبزہ اگتا ہے، اور کہیں پہ ریت ہی ریت ہے، کچھ بھی نہیں اگتا، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اسی طرح زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اگایا، سبزہ کو پیدا کیا، ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ رات اور دن کے بدلنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ تسلسل کے ساتھ بدلتے ہیں، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور کبھی بھی اپنے نظام سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو پاتے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، اور اس کی وحدانیت میں دلالت کرتی ہیں، کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا ایک ہی بجائے دو ہوتے تو ایک چاہتا کہ میں دن کو چڑھاؤں اور دوسرا چاہتا کہ میں رات کو قائم کروں، تو اس میں اختلاف ہو جاتا۔ تو جب سب چیزیں ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں، ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہیں، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ ان کو چلانے والا بھی
ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے. اگر اس سے زیادہ ہوتے تو ہمیشہ اختلاف ہوتا, اس میں زمین میں فساد برپا ہو جاتا. اب کوئی بھی کام ہے دیکھ لے کہ جس کو چلانے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں اختلاف رائے ہوتا ہے, یعنی وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. ہمارے جو مساجد کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں کمیٹیوں والے جو ہیں یہ ہمیشہ فساد برپا کرتے ہیں, اور کمیٹیوں والے کہتے ہیں مساجد کے امام جو ہے یہ اسکول نہیں رہنے دیتے. تو چونکہ ایک سے زائد لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی, تو کمیٹی میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اختلاف ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا کا شعبہ لے لیں تو یہاں پہ بھی نظام اور انتظام بنانے والے, قائم کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اختلاف ہوتا ہے. تو یہ پورے سسٹم کا ایک ترتیب سے چلنا اور تسلسل کے ساتھ چلنا, یہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلالت کرتا ہے. جتنی بھی آیات جن میں کوشچن مارک آتا ہے وہ یتفکرون, یہ الفاظ آتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب آیات سائنس پہ دلالت کرتی ہیں, کیونکہ یہ آپ کو راغب کرتی ہے کہ آپ سائنس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. ٹھیک, سائنس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس یہ پرانے زمانے میں شاید سائنس نہیں تھی. تو سائنس کیا ہے, وہ یہ تفکر, یہ غور و فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے. تو جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ غور و فکر کرے. اور یہ غور و فکر ہی تھا جو آج سے پہلے ادوار میں مسلمانوں نے کیا. یہ جہلم کے پاس وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے انہوں نے زمین کو گول ہونا, جو مسلم سائنسدان تھے جنہوں نے دریافت کیا تھا. تو کیا وقت تھا ایسے کئی 100 سال پہلے جب کوئی بھی اوزار اور یہ والی سائنس جو آج ہمارے پاس جتنے وسائل دستیاب ہیں اس وقت نہیں تھے. تو کیا ذہن ہوگا اس شخص کا جس نے یہ سارا دریافت کیا ہے, کہ کیسے اس نے پڑھا ہوگا. آپ اندازہ کریں نا, کئی 100 سال پیچھے ہے. آج تو ہمارے پاس جہاز ہے, ٹریول کر رہے ہیں, زمین کو ہم اوپر سے جا کے سیٹلائٹ سے جا کے دیکھ رہے ہیں کہ گول ہے. اس وقت کیسے پتہ چلا ہوگا کہ یہ نہیں گول ہے, جب آپ کے پاس اتنے تیز ٹریول کے ذرائع بھی نہیں تھے. تو نارمل جانوروں پہ ٹریول کرتے تھے, اور ایک بظاہر تو چٹیل اب جا رہے ہیں زمین پہ, میدان پہ جاتے جا رہے ہیں, تو کیسے پتہ چلا ہوگا کہ یہ زمین گول ہے. تو یہ ہے تفکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ فکر کرتے ہیں. تو یہ تفکر ہے, یہی سائنس ہے. سائنس کیا کرتی ہے, وہ بھی یہی کرتی ہے. آج ہمیں بتا رہی ہے کہ زمین گول ہے, آج ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے قرآن پاک میں اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو پڑھ کے اس کو لے سکیں وہاں سے, کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی بھی خشک اور تر چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فرمایا کہ اس کتاب مبین میں بیان نہیں کر دی گئی. لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں, کتنا اس کو سمجھتے ہیں, کتنا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. جب ہم نے اس کلام مجید کو صرف اور صرف تلاوت کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اور کبھی کبھار اس کو پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے, اور خاص طور پہ اس لیے رکھ لیا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو پڑھ کے اس کو ثواب دے دیں. یہ کتاب تو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی, انسانیت کو عروج بخشنے کے لیے آئی تھی. تو ہم نے اس کو مردوں کے لیے رکھ لیا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تب قرآن خوانی کر لی جائے, یا پھر اس کے سال بعد اس کی برسی کر لی تو ختم شید کر لیا. تو ان کاموں کے لیے, ان کاموں پہ ابھی اس کا جو ثواب ہے اس کا فائدہ ہے, لیکن ہم نے صرف اسی کے لیے رکھ دیا ہے. یہ نقصان ہے, یہ سراسر خسارہ ہے. ثواب تو اس کا ملنا ہے, ظاہر ہے. اگر کسی کے لیے پڑھ کے بخشیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا, اپنے لیے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہوگا. لیکن کیا مقصد یہی تھا؟ تو مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اس کو پڑھیں اور غور و فکر کریں.
اور غور و فکر جب کرتے تھے مسلمان، جب وہ پڑھتے تھے اس کو، تو تب وہ بغیر کسی یہ جدید جو اب ایجادات ہیں ان کے بنا بھی وہ جان لیتے تھے کہ زمین کیسے ہو رہا ہے. تو تب سائنس کا یہ حالت تھا، تب مسلمانوں کے یہ حالات تھے. اور جب ہم نے غور و فکر چھوڑ دیا ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے حوال یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک بہت بڑی میجورٹی ہے، سیکنڈ لاسٹ ریلیجن ہے، یعنی بڑا ریلیجن ہے، یعنی فرسٹ نہیں ہے، سیکنڈ بڑا ریلیجن ہے دنیا کا. لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر طرف مار کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تفکر چھوڑ دیا ہے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا کہ ہر چیز میں نشانیاں ہیں. اب دیکھ لیں کہ ہم اگر تلاوت کرتے جائیں کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہم اس آیت کے مبارکہ کو پڑھ لیں تو ہمیں سوال تو مل گیا، لیکن ہمیں اس سے کیا حاصل ہے؟ مجھے اور آپ کو اس میں کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کچھ حاصل ہوا ہم سے سوائے اس کے کہ ہر حرف کی تصدیق حاصل ہوئی. لیکن کیا اس کا یہ مقصد یہ ہے؟ مقصد تو اللہ تعالیٰ خود اسی میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں. وہ کیا نشانیاں ہیں؟ جب ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو سوچ ہی نہیں رہے، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کر رہے، تو ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو اس پہ پڑھ کے دعا کر دے، اور کبھی کبھار دل کر گیا تو خود سے اٹھ کے تلاوت کر لے تاکہ ثواب مل جائے ہمیں. تو یہ مقصد نہیں ہے قرآن پاک کا. مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو، تو تب ہماری ترقی کے واپس دروازے کھلیں گے. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اسلام کون سا مذہب ہے، اور یہ کلام مجید جو ہے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کون سی بڑی کتاب ہے جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. تو ایسے ہی ہے کسی بندے کو، کسی بچے کو چاکلیٹ چاہیے اور دکان کے باہر کھڑا رہے اور اس کا بورڈ پڑھتا رہے اور کہتا رہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس دکان تو لکھا ہوا ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ بورڈ پڑھنے سے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. اس کے اندر جائے گا، اس کی جا کے دیکھے گا کہ یہاں پہ کیا کیا دستیاب ہے، تبھی اسے پتہ چلے گا. اور پھر صرف دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا، تبھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کوالٹی آف جو چاکلیٹس موجود ہیں، اور تب تک اس کو کھائے گا نہیں، تب تک اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو قرآن پاک یہ تو مثال ہے، جس مثال کے سمجھنے کے لیے قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو باہر سے دیکھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. ثواب ہوتا ہے، یہ سچی بات ہے. قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عبادت تو ہے، لیکن اس کا ذائقہ، اس کا مزہ آپ کو تب تک نہیں آتا جب تک آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اور پڑھ کر بھی کیا مزہ آئے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے پورے بزرگ والد ہیں جن کو انگلش نہیں آتی ہے، یہاں سے ان کو انگلش میں میسج کر دیں تو خوش تو ہو جائے کہ بچے کا میسج آیا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کیا ہے. تو کیا ان کو کچھ حاصل ہوا یا آپ کو کچھ حاصل ہوا؟ یا ہمارے بچے جو اگلی نسل ہے، یہ ہمارے والدین کو یعنی اپنے دادا دادی کو میسج کر دیں جو کہ سادہ ہوگا ہمیں، تو ان کی انگلش تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو ان کی پنجابی اردو جو ہے وہ ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، تفکر نہیں ہوگا. اور جب تک تفکر نہیں ہوگا ہم ان آیات پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ صرف اللہ کو یاد، اللہ نہیں کرتے رہتے جیسے ہم کرتے ہیں، بس اللہ کو یاد کر لیا، کبھی آیت الکرسی پڑھ لی، کبھی یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اور ہمارا غور و فکر بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. جتنا میں نے بھی کہا کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور زمین جو ہے بچھی ہوئی ہے، اور اس پہ درخت اگے ہوئے ہیں، اس سے سبزہ نکل رہا ہے، فروٹس نکل رہے ہیں. تو یہ ہمارا غور و فکر تو یہاں پہ جا کے بہت بھی کر لیں تو یہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے.
اس سے آگے کیا ہے؟ غور و فکر تو یہ ہے یہاں پہ آج یہ لوگ چلے گئے ہیں قرآن پاک کو پڑھ کے، سچی بات ہے، جو نان مسلم ہیں وہ پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ جتنی گلیکسیز کو دریافت کر رہے ہیں وہ اسی سے لے رہے ہیں، اور زمینوں کے اندر سے کون کون سے خزانے نکل رہے ہیں وہ اسی قرآن پاک سے لے رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے ان کے لوگ ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں وہ ایمان میں لے آتے ہیں اسی وجہ سے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہمیں اب مل رہی ہیں یہ تو کم کی بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہ غور و فکر ہے، اور قرآن پاک ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، پھر اس پہ غور و فکر کیا جائے، عمل کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے۔ اور پھر اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارے رب یہ جو کچھ بھی تو نے بنایا ہے یہ کوئی باطل پیدا نہیں کیا، یہ باطل پیدا نہیں فرمایا، یہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے پوچھا جائے کسی عام بندے سے تو ہماری کیا خواہش ہے، یہ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ہوتا ہوا ادھر فلسطین میں، تو ہم سب یہ یا اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، جو دشمن ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مٹا نہیں سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل تو نہیں ہے، وہ تو ایسے مٹا دے ہوگا، لیکن اس میں بھی لآیات لأولی الالباب ہے، سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ جب ہم نے سب کچھ ترک کر دیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ہر چیز میں جب ہم مار کھا رہے ہیں تو پھر ہمارا علاج یہی ہے، کیونکہ جب تک ہم ایڈوانس تھے، سائنس میں آگے ترقی یافتہ تھے، ہر معاملے میں ہم آگے تھے، تب تک دیکھ لیں کہ کسی کو ایسی ضرورت تھی۔ جب ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے پیچھے، قرآن پاک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور تفکر اور تدبر کو چھوڑ دیا ہے، تو ہمارا حال یہ ہے۔ اس میں بھی نشانی ہے، حالانکہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اس ظلم کو روک دے، ہمیں وہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو آج، وہ تو تھے آبا تمہارے یہاں میں، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرما، کہ وہ تو ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ہم تو آج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنی حالت بدلنے کی کوئی بھی نہ خواہش ہے، نہ تمنا ہے، اور نہ ہی ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہیں پہ ہمیں کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے، کوئی بھی بہتری آپ لانے کی کوشش کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو ہمیں صرف تلاوت کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، مردوں کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو زندہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے رکھنا چاہیے۔ اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو ہم زندہ کریں تب مقصد حاصل ہوگا ہمیں۔ اور آج ہم کہہ سکتے ہیں ہم کتنا کو کر سکتے ہیں، جس عمر میں آپ پہنچ چکے ہیں، جس حالات میں ہم موجود ہیں، تو کم از کم ابھی سے ہم اگر شروع کریں نا، یقین مانے ہم کچھ نہ کر سکے تو ہماری نسل ضرور، اگلی نسل ضرور کرے گی، لیکن جو حالات میں ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس کو جس حالت میں چھوڑ رکھا ہے تو ہماری اگلی نسل اس سے بھی زیادہ چھوڑ دے گی، تو اور زیادہ مائنس میں جائیں گے۔ اگر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو روک کے کچھ بہتری کی طرف چلنا شروع ہوں تو پھر یہ ہے کہ اگلی نسل اس سے زیادہ بہتری کی طرف جائے گی، کیونکہ اگر ہم بہتری کی طرف جائیں گے تو ہم ان کو بتا سکیں گے، اور جب ہم ان کو بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آگے پازیٹیولی آگے جا سکیں گے، ورنہ پھر ہم مزید نیگیٹو میں مائنس میں ہوتے جائیں گے، مزید مائنس میں ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیشہ تفکر اور تدبر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ تو قرآن پاک کا کہ الفاظ ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی، اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور پھر اس کے بعد
فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ ہمارے رب جس کو بھی تو نے آگ میں داخل فرما دیا فقد اخزیتہ، وہ تو اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ اب اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ کل قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ساری کی ساری دنیا جمع ہوگی۔ اب کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی میں نے برا کام کیا اور کوئی شخص ادھر سے آ کے بیٹھ کہہ دے کہ جی آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو بات تو آپ نے گاڑی بھی صحیح پارک نہیں کی، امیجن کریں تو میرے لیے کتنی شرمندگی ہوگی۔ میں لوگوں کو اعلان تو کرتا رہتا ہوں، لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، اور یہ 10 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، 20 لوگ بیٹھے ہو، کتنے بھی ہو، تو ان سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو یہ 10-20 کے سامنے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت آج کی تاریخ میں دنیا میں کم و بیش 8 ارب لوگ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے گزر گئے ہیں اور کتنے آگے آئیں گے خدا جانے۔ تو ان سب کے سامنے جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو ہماری کیا حالات ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور جب ان سب کے سامنے بیان کیا گیا کہ تم نے یہ کرتوت کیے تھے، یہ اعمال کیے تھے، تو پھر ہم پر کیا بیتے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جسے تو نے آگ میں داخل فرما دیا اسے رسوا کر دی۔ تو اب یہ سب رسوائی ہے۔ اگر ایسے حالات پہ وہاں پہ یہ حالات ہمارے ساتھ پیش آ گئے اور پھر اس کے بعد اگر فائنل ڈیسیجن یہ ہو گیا کہ مثلا جہنم میں ڈال دیے جاؤ، تو یہ تو اس سے بھی بڑی رسوائی ہے۔ یہ کتنی بڑی رسوائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ ایسا ہو گیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا وہاں پہ پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ جو آگ میں ڈال دیے گئے وہ تو ظالم ہیں، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے تھے قرآن پاک کے ذریعے، تو پھر جو ظالم ہے پھر ان کا وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے بندے غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے کسی ندا دینے والے کو سنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو اے اللہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اور وہ یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا انجام جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا رسولک، اور جو بھی تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، جس بھلائی کا، جس نیکی کا، جس اچھائی کا تو نے وعدہ فرمایا، وہ سب ہمیں عطا فرما۔ اس سب بھلائی اور نیکی کو ہمیں عطا فرما۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ اب قیامت کا منظر جو ہے یہ بھی جو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ، اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دعا کریں تو یقین مانے ہماری دعا دل سے نکلے گی۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ فرما۔ اور اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، کہ جس کو آگ میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا، اس کو یا اللہ تو نے رسوا کر دیا۔ تو اللہ سے یہ دعائیں ہمیں کرتے رہنے چاہیے، اس سے یہ مانگتے رہنا چاہیے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے کہ اے اللہ تو اپنے
وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، اب یہ دعائیں ہیں، ہم دیکھیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سے شروع ہے، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، 2 ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا، 3 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، 4 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة، 5 دفعہ یہاں پہ مسلسل ربنا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بار بار کہہ رہے ہیں ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے خدا۔ اب جب یہ التجائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور قیامت کو اور اس کے بعد جہنم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تب ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو قبول فرما لیا، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض ایک دوسرے کی ہم جنس ہیں، یعنی تم میں سے سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا، بس جس نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وأوذوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں، فرمایا کہ میرے راستے میں تمہیں تکلیف دی گئی، وقاتلوا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وقتلوا، شہید کر دیے گئے، تو ایسے لوگ فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ابھی جو فلسطین میں ہم نے دیکھا ہے، اپنے گھروں سے ان کو جبراً نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، تو میرے راستے میں جن کو اذیت دی گئی، یہ سب فلسطین میں ابھی ہوا، وَقَاتَلُوا، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے، جہاد کیا، یہ بھی وہاں پہ، وَقُتِلُوا، اور اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، دیکھ لیں کتنے 60,000 70,000 جو رپورٹڈ ہے شہداء، اس کے علاوہ خدا جانے کتنے ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں وہاں کے کہ ان کو یہ سب چیزیں ان کو ملی ہیں، یعنی یہ سب جو ہے مشکلات ان کا سامنا انہوں نے کیا ہے، اور ان میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی کیا ہو، فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا کہ ضرور بالضرور ان سے ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ضرور بالضرور ایسے باغات میں، ایسے جنتوں میں داخل فرما دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں سب سے بہترین ثواب ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے، غور و فکر کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کو بار بار یاد کرتے رہنا، یہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر ہجرت کا بیان ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہجرت ایک تو وہ ہے جو مکہ مکرمہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی، ہم سب کو معلوم ہے وہ ہجرت کیوں کی تھی، اپنا گھر بار کیوں چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے نام کی سربلندی کے لیے تبلیغ کر رہے تھے، تو دشمنوں کو جو وہاں کے اہل مکہ تھے ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، تو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے کسی دوسری جگہ بھیجنے گئے، یہ ہجرت ہے، اور یہ اسلام میں الاؤڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہجرت ہے، حلال روزی کمانے کے لیے کہیں پہ جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ آپ اور ہم سب یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہیں کہ سارے کے سارے اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اب
ہم میں سے ہم سب جانتے ہیں یہ کتنا کٹھن ہے کہ ہم سب خوشی سے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اگر ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، ہر چیز جو یہاں پہ ہم سہولتیں جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہوں، تو ہم میں سے کون ہے جو یہاں پہ رہنا چاہے گا؟ ہر کوئی واپس جانا چاہے گا. تو یہ بھی ہجرت ہے، ایک اچھے کاز کے لیے ہے. حلال رزق کمانا جو ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ ہماری، جس کو ہم کہتے ہیں نور علی نور، اردو میں ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو جب بھی یہاں کہیں پہ بھی ہم رہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال سے اور اپنے افعال سے اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کریں. اچھے اعمال ہم کریں، پریکٹیکلی اسلام کی ہم اگر جو ہے ان کو پریزنٹ کریں نا، تو یقین مانے یہ لوگ بہت جلدی اسلام قبول کرتے ہیں. ان کو اسلام سے دور رکھنے میں ہمارا کردار جو ہے وہ حائل ہے. ہمارا جو پریکٹیکل ہماری جو لائف ہے وہ ان لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے میں یہ چیز مانے ہے. کیونکہ جیسا وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہم یہی اچھے ہیں. ہر الٹا سیدھا کام ہم کرتے ہیں، ہمارا پھر نام آتا ہے وہاں پہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بدنام کر رہے ہیں. بدنام بھی وہ کرتے ہیں ظاہر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم بھی کم نہیں کرتے ہیں، کم ہم بھی نہیں کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو سنوار کے جس طرح ہم اجلے کپڑے پہن کے صاف ستھرے ہو کے عید کی نماز کے لیے آتے ہیں نا، یقین مانے اگر پریکٹیکلی اسلام کی اسی خوبصورتی کے ساتھ ہم اپنے جاب پہ جائیں، اپنے کام پہ جائیں، ہم باہر کہیں پہ بھی گھومنے پھرنے بھی جائیں، تو اسلام کی جو خوبصورتی ہے نا، جو ہم ظاہری خوبصورتی ہے عید والے دن ہم مناتے ہیں، جو اسلام کی وہ والی خوبصورتی ہے اس کو ہم پریکٹیکلی اپنے آپ پہ نافذ کر کے میں چلے جائیں تو یقین مانے یہ چند سالوں میں سارے لوگ ادھر آ جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ کو ویسے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، لیکن اس سے مراد نماز بھی ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ نماز جو ہے نارملی ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، ایز لانگ ایز کوئی شرعی عذر نہ ہو، بندہ کوئی ایسا بیمار ہے، ڈسیبل ہے تو وہ نہ ہو تو کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی ڈسیبل ہے، کوئی بیمار ہے، مریض ہے تو اس کو پھر بیٹھ کے پڑھ لینی چاہیے. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں اجازت مل رہی ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ بیمار ہے جو بیٹھ بھی نہیں سکتا تو اس کو لیٹ کے پڑھ لینی چاہیے. تو نماز ایسا فریضہ ہے جو ہر حال میں ہمیں ادا کرنی چاہیے لیٹ کے. اور پھر لیٹنے کے بارے میں دو اقوال ہیں. اس میں یہ والی آیت مبارکہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کروٹ کے بل لیٹ کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور سیدھے لیٹ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی الاؤڈ ہے، وہ بھی اجازت ہے اس کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تھی، نماز کے بارے میں خاص طور پہ. اسی طرح یہ ایک چیز میں پڑھ رہا تھا، یہ ہم نے یہ بھی دعا کی کہ ربنا، یہ والی جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. تو اس سے بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ، اور حدیث شریف ہے، امام بخاری نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. یہ مشہور واقعہ ہے، مشہور روایت ہے. جب وہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ کی روح کو نکالنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ دے مارا، یہ بخاری شریف کی روایت۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس گئے کہ یا اللہ، عجیب بندے کی طرف بھیج دیا ہے کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے جلالی نبی تھے، ایک قبطی کو مارا تھا مکہ میں، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ باہر آ گئی تھی۔ اب اندازہ کریں ملک الموت ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ بندہ تو تیار نہیں ہے مرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جائیں اور ان کو کہیں کہ ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے ان کے ہاتھ کے نیچے، تو ان کو بتائیے کہ اتنے سال آپ کی زندگی ہے، آپ کی عمر اتنی لمبی۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مزہ ہو گیا، ایک ہاتھ کے نیچے تو ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں بال آ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اتنی زندگی مل جائے گی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی پھر موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر موت ہی ہے ٹھیک ہے پھر ابھی چلتے ہیں، ابھی لے چلو مجھے۔ تو اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ابھی آ جائے، یعنی موت پھر ابھی آ جائے، میں تیار ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کا واقعہ ہم نارملی سنتے ہیں، یہ حدیثی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور تک رکھے جتنی دور ایک پتھر پھینکا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں راستہ کی ایک جانب کثیب احمر کے پاس ان کی قبر بھی دکھا دیتا۔ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس وقت وہاں پہ ہوتا تو میں تمہیں ایگزیکٹلی بتا دیتا کہ کہاں پہ ان کی قبر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب جو ہے اپنی قبر کیوں مانگی؟ تو اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مبارک مقامات پر صالحین کی قبر کے پاس دفن ہونا یا کوئی ایسی جگہ یہاں مبارک جگہ ہو، جیسے ہم سب کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، یہ ہم سب کی خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے۔ کیوں؟ دفن تو کہیں پہ بھی ہو جائے، لیکن یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ کسی ایسی جگہ، اور مسجد اقصیٰ کے قریب انہوں نے کیوں مانگا؟ مسجد اقصیٰ کوئی عام مسجد تو نہیں ہے، وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ برکتوں والی جگہ مانگی تھی اپنے دفن ہونے کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہو، اس کی رحمتوں کا نزول ہو، وہاں پہ دفن ہونا یا اس کی خواہش کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد، اور ان کا نام جو معروف ہے وہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات اور اولیاء اور شہداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا تاکہ ان کے جوار سے برکتیں نازل ہوں، برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں جو ان پر نازل ہو رہی ہیں، اور ان کے بقیہ آثار ان پر نازل ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے اور بلکہ ایک اچھا عمل ہے۔ علامہ محمد بن خلفہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے جوار میں دفن ہونا اس لیے پسند کیا تھا تاکہ آپ کو اس جگہ کی برکتیں حاصل ہوں
اور جو صالحین وہاں پہ پہلے سے مدفون ہیں ان کے قرب کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہو. یعنی وہاں پہ اللہ کے انبیاء کی آپ سے پہلے بھی قبول ہوتی. سو اللہ کے کئی انبیاء آپ سے پہلے بھی وہاں پہ مدفون تھے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد میں ہم نے اپنی برکتیں نازل فرما رکھی ہیں. اب جو 5 ربنا الفاظ میں نے ابھی گنوائے آپ کو یہ اس سورہ مبارکہ میں، اس کے بارے میں ایک قول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں 5 مرتبہ ربنا کہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے 5 مرتبہ پڑھا اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے رب سے 5 دفعہ ربنا کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دے گا. کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اپنی دعاؤں میں 5 مرتبہ ربنا کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. اس کے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے مخاطب، اے پڑھنے والے، لا یغرنک، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا عیش و عشرت کے ساتھ اپنے شہروں میں گھومنا پھرنا. کافروں کا اپنے شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا، گھومنا پھرنا، مستیاں کرنا، عیاشیاں کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ تو مختصر سی متاع ہے، مختصر سا مال اور دولت ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. ایسی جنتیں عطا فرمائے گا یہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور فرمایا جو کچھ بھی اللہ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہترین ہے. یا اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے نیک لوگوں کے لیے، وہ سب سے بہترین ریوارڈ ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو تم پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے دل جھکے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاں وہ خشوع و خضوع کرتے ہیں، خشوع سے رہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بس بیچتے نہیں ہیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے ہاں مقرر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اپنے نفس میں، فی نفسہ صبر کو اختیار کرو. وصابروا، اور لوگوں کی زیادتیوں پر بھی صبر کرو. اپنے اندر بھی صبر کو اختیار کرو، اور اگر کوئی تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اس کے مقابلے میں بھی صبر کو اختیار کرو. ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ آیت نمبر 200 ہے، یہاں پہ سورہ آل عمران کی تکمیل ہوتی ہے. سو یہ جتنی بھی ہم نے آج کی آیات پڑھی ہے، آخری رکوع سورہ آل عمران کا، یہاں سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو
تخلیق ہے زمین و آسمان کی، جو بھی ہمارے ارد گرد ہے اس دنیا میں، اس سب پہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سائنس کو پڑھنا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا، مکالمہ کہہ لیں، یا اس میں وہ جو مسلم مفتی شمائل صاحب تھے، انہوں نے ایک لفظ بڑا پیارا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ سائنس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سائنس ازم کو، اس کو ہم نہیں مانتے. کہ سائنس کو مذہب بنا لینا، اس کو نہیں مانتے. کہ سب کچھ سائنس ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے. سائنس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور ہم یہ کہیں کہ جو کچھ سائنس کہتی ہے وہی درست ہے، اس کے علاوہ کچھ درست نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. تو ان آیات کی ضمن میں بھی اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سائنس کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے. بیٹھتے اٹھتے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا ہمیشہ اظہار کرتے رہنا چاہیے. قیامت کا اور پھر اس کے بعد کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ان کافروں کا اپنی عیش و مستی میں گم ہونا، اپنے شہروں میں رہتے رہنا، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا مال ہے، تھوڑی سی متاع ہے، دنیا مختصر سی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہی دائمی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین، قرآن پاک کی جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے کو پڑھا ہے میرے مولا، اس کی تفسیر کو پڑھا ہے، اس سب میں جو کچھ بھی ہم نے صحیح پڑھا کہا اور سنا ہے میرے مولا، اس کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے میرے مولا، وہ شیطان اور ہمارے نفس کی وجہ سے، اس سے ہمیں معاف فرما. یا الہ العالمین، ہمیں قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. اس کی تلاوت کے بعد ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، بے شک جس کو تم نے آگ میں داخل کر دیا میرے مولا، اس کو تم نے رسوا کر دیا ہے. ہمیں میرے مولا اس رسوائی سے بچا، ہمیں قیامت والے دن میں رسوائی سے بچا، ہمیں میرے مولا آگ کی رسوائی سے بھی بچا میرے مولا. ہمیں اپنے ان کامیاب بندوں میں سے بنا جو جنت میں داخل ہو میرے مولا. ہمیں ان کامیاب بندوں میں بنا. یا الہ العالمین، ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا جس سے تو بھی راضی ہو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو میرے مولا. ہمیں اپنے ایسے بندے نہ بنا جس سے تو بھی ناراض ہو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو. یا الہ العالمین، ہمیں اپنا نیک اور صالح بندہ بننے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. ہم جو کچھ بھی عمل کریں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کریں میرے مولا. ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص نصیب فرما، اپنے اعمال میں اخلاص نصیب فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس میں میرے مولا ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. جتنی بھی تیری تخلیقات ہیں، تیری مخلوقات ہیں، ان سب میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک کی ان آیات کا صدقہ میرے مولا ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا. اور آج کی اس محفل کے کھانے کا انتظام محترم عظیم بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے میرے مولا. ان کی اس کاوش کو قبول منظور فرما میرے مولا. ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے مولا. سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جن کو اولاد کی نعمت عطا فرما رکھی ہے میرے مولا، ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا میرے مولا. ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما
میرے مولا ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. میرے مولا ہمیں ان کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق نہ دینا میرے مولا جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے. یا الہ العالمین ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما. سب کی تمام دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. سب کی مشکلات کو دور فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. میرے مولا جو جابس کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. سب کے لیے رزق حلال کے وسیع ذرائع پیدا فرما. یا الہ العالمین عظیم بھائی کی والدہ مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما. ہمارے بھائی محمد فاروق عثمان علی ان کی بخش و مغفرت فرما. ہمارے آباء و اجداد میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخش و مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمارے محترم سعید ملک صاحب ان کی مطر اللہ کا انتقال ہوا ہے میرے مولا ان کی بخش و مغفرت فرما. ہماری خالہ جان پچھلے دنوں پاکستان میں انتقال کر گئی میرے مولا ان کی بخش و مغفرت فرما. ان کے درجات کو بھی بلندیاں عطا فرما. ان کی قبر کو بھی جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا. سب جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے، بہن بھائیوں میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخش و مغفرت فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما. اور امت موجودہ کے احوال پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد